کیونکہ میں ایک اسکول رن کر رہا ہوں اور اسکول کے اندر بھی ایک ظاہر بات خواہش ہوتی ہے کہ سب اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ ایکڈیمکلی بہت زیادہ اگریسو ہوں، اچھے چلیں. میں بہت زیادہ اس چیز کی طرف انکلائنڈ نہیں ہوں جو آج کل کا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بچوں کو نا اپنی مرضی کے حساب سے ان کو پڑھنے دیں، کہ وہ بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ تو 100 سال پرانا تصور تھا کہ کلاس روم انوائرمنٹ ہو، سب بچوں کو ایک جیسا پڑھایا جا رہا ہو. میں 100% اس سوئچ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ بچوں کو ان کے موڈ کے اوپر چھوڑ دیا جائے، اور بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہ رہے تو وہ نہیں پڑھیں، یا ان کو بہت کم ایج کے اوپر نا ہم ان کو انکریج کر دیں کہ وہ چلو آپ کی اس لائن کے اوپر ہے نا آپ بچپن سے ہی ایک دم سے اسپیشلسٹ بن جاؤ اس چیز کے. میں ذاتی طور پہ نا جنرل نالج کے اوپر میں بہت زیادہ وہ ہوں کہ کم سے کم خاص لیول تک جنرل نالج ہونی چاہیے ہر چیز کی. یعنی کہ میں نے بے شک کبھی بھی مجھے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے کہ کیمسٹری نے اپیل نہیں کیا مجھے کبھی بھی، اور نہ میں نے بایولوجی پڑھنے کے بعد، کیونکہ بایولوجی کی ٹرمنالوجی میرے لیے اتنی مشکل تھی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی میں میڈیسن میں نے نہیں جانا، کیونکہ ان کے سپیلنگ لیٹن لینگویج کے اندر وہ لمبے لمبے لفظ ہیں، وہ مجھے یاد ہی نہیں ہوتے تھے بولے. تو یہ چیز تو میرے اپنے مائنڈ میں کلیئر تھی. لیکن پھر بھی نا اگر ان ریٹروسپیکٹ ان ہائنڈ سائڈ مجھے اگر یہ کہا جائے نا کہ ٹھیک ہے بیک ان ٹائم جاتے ہیں، آپ کو یہ سبجیکٹس ڈراپ کر کے نا آپ اسپیشلسٹ سبجیکٹس پکڑ لیں. اس ایج میں بھی نا آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ڈراپ کرو کیمسٹری کو، میٹرک کی جگہ نا میٹرک کے اندر آپ کیمسٹری کی جگہ آپ کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ لے لیں. تو میں ابھی ان ریٹروسپیکٹ یہ ڈیسائیڈ کروں گا نہیں، جو میں نے سبجیکٹس لیے تھے نا میں وہی لوں گا، چاہے میں نے وہ آگے پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ جو کمپیوٹر میں نے پڑھنا ہے وہ مجھے کمپیوٹر آگے میں اسپیشلائزیشن کے اندر پڑھ لوں گا. لیکن وہ جو مجھے وہاں پہ نالج ملا تھا نا بایولوجی یا کیمسٹری کی وجہ سے، وہ میرا ایک ایڈ آن نالج ہے جو مجھے ہمیشہ نہ کہیں انٹینجیبل بینیفٹ دیتا رہتا ہے. تو سکولز کے نا تو جو ٹپیکل سکولز ہیں میں تھوڑا بہت ان کے حق میں ہوں، یعنی کہ بیلنس میں ہوں، نہ تو بالکل ہی سرکاری اسکولوں والا صاحب ہو، نہ یہ ہو جائے کہ بچوں کو بالکل ہی چھوڑ دیا آپ نے، بچپن سے ہی موڈی بچے ہیں تو آپ ان کو بس ان کا موڈ ہی سنبھالے جا رہے ہیں ان کا. تو بک ریڈنگ جو ہے نا وہ ایک چیلنج ہے آج کل کے دور کے اندر. اب میں اگر اپنے بچپن کو یاد کروں نا تو بک ریڈنگ کا کبھی شوق نہیں ہوا تھا، کبھی بھی شوق نہیں ہوا تھا. اس کے ملٹیپل ریزنز میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں. ایک میں ریزن کاؤنٹ کر سکتا ہوں سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول. گھر میں پڑھائی والا ماحول ہی نہیں تھا، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی کا کہ کوئی بکس ہوں، کوئی بک پڑھتے ہوں، ہمیں کوئی بک لا کے پوچھا جاتا ہو. ٹپیکل پیرنٹس والا حساب ہوگا کہ ہاں جی بچے تو بک پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھ لے بھی آئیں تو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اسکول کا بھی ایک ٹپیکل اسکول تھا، حالانکہ اچھے اسکولز میں پڑھا ہوں، اور بیچ میں نے 4 سے 5 سال تقریباً میں نے بیکن ہاؤس میں بھی پڑھا ہوا ہے. تو میں ایون اس کی بھی یاد کر سکتا ہوں کہ بیکن ہاؤس کا پہلے میں ذکر کر لوں یہ والا کہ جتنی میری انگلش ہے نا وہ بس وہیں اتنی ہے جو میں نے کلاس 8 تک بیکن ہاؤس میں پڑھی تھی. میٹرک، ایف ایس سی، آگے جو اسپیشل ایجوکیشن تھی جتنے بھی گریجویشن اور اس سے اوپر جو ماسٹرز ایم ایس، کہیں پر میری انگلش امپروو نہیں ہوئی ایز اے لینگویج. وہ بس جو میری 8 تک ہو گئی تھی نا فاؤنڈیشن بن گئی تھی، وہ اللہ کا شکر ہے وہی رہی تھی میری. تو جو بیکن ہاؤس کا جو لائبریری ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہفتے کے اندر ایک پیریڈ ہوتا تھا لائبریری کا. لائبریری کے اندر چلے گئے ہم لوگ، ٹیچرز نے چپ چاپ بس بیٹھ جائیں، جب کوئی بولنا نہیں ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا، کونے میں بیٹھ جائیں، بک اٹھا لیں اپنی. بک ایشو بھی ہوگی، مجال ہے کہ ہم کچھ ایک صفحہ پہ پڑھیں اس بک کا، مجال ہے کہ جو بک ایشو کرا کے گئے ہیں وہ گھر جا کے پڑھیں گے، ہم اس کو نکالیں گے. انٹرسٹ ہی نہیں ہوئی، بوجھ ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا اس ہفتے لے کے جانی ہے، اگلے ہفتے واپس لے کے جانی ہے. بس یہ تھا کہ اگر لے کے نہ گئے نا تو فائن پڑ جائے گا اس کا، تو لے کے لازمی جانی ہے. ٹیچرز کا بھی یہ انٹرسٹ ہوتا تھا جو لائبریرین ہوتی تھیں کہ بک پھٹی ہوئی تو نہیں ہے، لاس تو نہیں ہو گئی، پیج ٹیڑھا میڑھا فولڈ تو نہیں ہو گیا، ڈیٹ ڈالی اور زبانی پوچھ لیا، پڑھ لی ہے، بس ٹھیک ہے آگے چلو کام چلاؤ اس طرح. تو اپنے اس بچپن کے ایکسپیرینس سے اور اپنی پوری لائف کے اس ایکسپیرینس سے نا جس میں اگر کبھی انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوا تھا بک کا، جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت کی زندگی دی جب اللہ تعالیٰ، تو میں نے سب سے پہلے جو اپنے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک سوچ کے ساتھ ایک بک لی اور میں نے کہا یہ میں نے بک پڑھنی ہے. وہ میں نے بک کی سیریز لی تھی، ایک جس طرح دارالاسلام ایک پبلیکیشن ہاؤس ہے، اس طرح IIPH ایک پبلیکیشن ہاؤس ہے، انٹرنیشنل پبلیکیشن ہاؤس ہے، انٹرنیشنل اسلامک پبلیکیشن ہاؤس یہ نام اس کا بنتا ہے پورا. تو انگلش کی بکس تھیں. سعودی عرب عمرے پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے. اب عمرے کے دوران تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا اپنے کو نیکی کا ایک جذبہ سا ہو جاتا ہے. تو بک شاپ تھی، وہ بک شاپ کے اندر گیا، وہاں پہ نظر آ گیا ایک سیریز ہے، بڑی اچھی سیریز ہے، بلیف ان اللہ پہلی بک تھی، بلیف ان اینجلز ہے، پروفٹ ہوڈ ہے، اس طرح ڈیوائن بکس ہیں،
6 کتابیں ہیں اس کے اندر. آخری کتاب تقدیر کے اوپر ہے اس کے اندر, انگلش میں کتابیں ہو گئیں والی. مائنر ڈے آف ریسریکشن یعنی کہ آپ کی موت سے متعلق قبر کی زندگی, اور میجر ڈے آف ریسریکشن آخرت کا دن, جنت جہنم کی کتابیں ہو گئی اس طرح. وہ میں نے بک سیٹ ایک لیا تھا, اور وہ بک سیٹ جو ہے وہ پہلی جو اس کی بک تھی نا, آپ یقین کریں کہ وہ میں نے بالکل جھوٹ نہیں بول رہا, 1% بھی جھوٹ نہیں ہے اس میں, میں نے 1.5 سال میں وہ بک پڑھی تھی. 1.5 سال کے اندر, جو کہ بک جو ہے نا وہ اتنی موٹی بک ہے, نہ اس کے اندر کہ ہم یہ کہیں کہ بہت ہی مشکل وکیبلری اس کے اندر ہے, نہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر وہ ہے. بس وہ بک تھی بلیف ان اللہ, ایمان باللہ. کوئی عربک, اصل میں وہ عربک بکس تھیں جن کی انگلش ٹرانسلیشن تھی. انگلش ٹرانسلیشن بھی کوئی اچھی نہیں ہے, ایسی نہیں کہ بڑا میں کہوں کیچ ہو گئی ہے نا میرے آگے انگلش ٹرانسلیشن. لیکن بس وہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ میں بات بٹھا دی کہ میں نے اس کو ابینڈن نہیں کیا. جس طرح ہم سب کرتے ہیں نا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, قرآن پڑھنا ہم شروع کرتے ہیں, اور قرآن بس پڑھتے ہیں جب تک رمضان کے چند دنوں میں تو بڑا جذبہ ہوتا ہے, پھر تو اسے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ایک آدھ دن ویسے بھی کبھی اسکپ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اب ایک آدھ رکوع پڑھ پاتے ہیں, آخری روزوں میں آگے دوبارہ جوش چڑھ جاتا ہے, اور آدھا قرآن بھی نہیں ہو پاتا, اسے کم ہو پاتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ بس رمضان کے بعد نا میں انشاءاللہ قرآن کمپلیٹ کروں گا, لیکن ہمارا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. وہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ سم ہاؤ اللہ تعالیٰ نے نا میرا جذبہ قائم رکھا. میں نے اپنے پاس ایک کاپی رکھی, جو نئی بات تھی خود ہی ذہن میں آئیڈیا آ گیا تھا, والا ظاہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, تو جو نئی بات تھی نا میں نے اس میں لکھنی ہے. اب میں اس کو دیکھوں نا کاپی کو, تو میں دیکھتا ہوں کہ یار کیا بچوں والی باتیں بھی میں نے لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. یعنی کہ کوئی نئی بات جو میرے لیے نئی ہوگی نا, میں نے اس کو لکھ لینا ہے اور نیچے اس پیج کا ریفرنس لگا لینا ہے. بہت ساری باتیں نہیں بھی پتہ لگ رہی نا, یعنی کہ ٹو بی ویری آنیسٹ یہ نہیں پتا تھا کہ جو لکھا ہوا ہے نا, کہ مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے نیچے ابن ماجہ کیا چیز ہے. آنیسٹلی یہ نہیں پتا تھا کہ بک کا نام کیا ہے, کیا چیز ہوتی ہے یہ نا. لیکن میں نے اس کا ریفرنس نیچے لکھ لیا کہ وہ کیا, جو بھی لکھا ہوا تھا نا کہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے, تو ابن ماجہ لکھ لیا. یہ کبھی نہیں دیکھا ابن ماجہ کی شکل کیسی ہوتی ہے بک کی, وہ کس ٹائپ کی بک ہے وہ. تو وہ اس کو کئی دن ایسے ہی گزر گئے, بک ہی نہیں پڑھی. کبھی پڑھی تو پڑھنی شروع کی, کبھی اتنا بورنگ ٹاپک آ گیا, اتنا بورنگ لکھائی تھی وہ والی کہ ہوتا تھا کہ یہ تو آدھا صفحہ بھی نہیں مجھ سے پڑھا جا رہا. میکسیمم مجھے ایک دن یاد ہے کہ جب میں نے 10 صفحے پڑھے تھے, اور میں بڑا ہوا تھا کہ آج میں نے بہت ریڈ کیا, میں نے لیکن پڑھتا میں سلو تھا. ابھی بھی میں سلو ریڈر, ابھی میں تیز ریڈر نہیں, لیکن جو پڑھتا ہوں نا اس کو ایبزارب کرتا ہوں, اس کو سوچتے ہیں, ایبزارب کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, دیٹ واز دا اسٹارٹ کہ میں نے خود بک ریڈنگ کس طرح شروع کی. اب جب اللہ کے فضل سے آئی ایم اے فادر آلسو, اسکول کے اندر بچے بھی ہیں جو کہ اب ان کے اندر بھی انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے بک ریڈنگ کا. تو اس کے اندر جو میں نے چیزیں اٹیمپٹ کی ہیں, جو اپنے فیلیئرز دیکھے تھے اور جو اٹیمپٹ کی, اس کا ایکسپیرینس یہ ہے جو کہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کہ ایک تو یہ کہ آپ خود جب گھر میں بک پڑھ رہے ہوں گے نا, تو بچے آپ کو آبزرو ضرور کرتے ہیں کہ آپ ایک بک ریڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان کے اوپر ٹھوسنا نہیں ہے کہ بک ریڈنگ کر رہے ہیں. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر, تو بچہ اپنا کھیل رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا, یہ کر رہا ہوگا, وہ کر رہا ہوگا, لیکن وہ خود ہی آ کے نا اپنے باپ کے ماں کے ساتھ آ کے نماز کے دوران کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. ہر دفعہ کھڑے نہیں ہوں گے, کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی پوری نماز میں ساتھ بیٹھے رہیں گے, سجدہ کریں گے, آپ کو میمک کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو بالکل وہ ٹوٹلی کاپی کر رہے ہیں. وہ آپ سے سوال نہیں پوچھ رہے ہوتے, بہت کمپلیکیٹڈ سوال تھوڑی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سجدے سے مطلب کیا ہوتی ہے, رکوع کیوں کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, رکوع ایک کیوں ہوتا ہے, سجدہ, وہ ایسے کمپلیکیٹڈ سوال تو نہیں پوچھتے, وہ آپ کو بس کاپی کرتے ہیں. تو اس طرح یہ میک شور کیا کہ جو میں بک ریڈنگ کروں یا کچھ کروں نا, تو وہ گھر کے اندر بھی ایسی ایکٹیویٹی ہو کہ بچوں کی کم سے کم آبزرویشن میں ہو کہ کوئی بک ریڈنگ ہو رہی ہے, یعنی کہ گھر میں ان کو ایک ایکٹیویٹی ہوتی بھی نظر آئے. کبھی جو ہے نا کوئی سوال پوچھ لیا. اچھا, ایک اور ٹرانزیشن یہ بھی آ گیا کہ جو پہلے میں کاپی بھی لکھا کرتا تھا نا, اب میں وہ اپنے پاس سسٹم کے اندر ٹائپ کرتا ہوں نوٹس کو. وہ ساری بات ہے, اس کے ملٹیپل ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بعد میں آپ کو نا ڈھونڈنا بڑا آسان ہے کہ آپ نے ایک سرچ کیا, کنٹرول F کیا, اور آپ نے جو ورڈ ٹائپ کیا تو آپ کو وہ بتا دے گا کہ ہاں یہ میں نے یہاں نوٹس میں لکھا ہوا تھا. ادروائز کاپی کی پیجز فلپ کرنا وہ ایک بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے کام. تو ایک تو یہ چیز میک شور کی. پھر دوسرا یہ کہ جو بچوں کے لیے بکس ہیں نا, وہ ڈھونڈ کے لایا میں. جو بک ڈھونڈی وہ ایم ہی ان کے متھے نہیں مار دی کہ یہ لو جی پڑھو اسے, پڑھو اور پڑھو اسے. پہلے خود پڑھا, پھر ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی. کلرفل بکس, انٹرسٹنگ بکس جس میں ٹیکسٹ اچھا ہو. فیلیئرز بھی ہیں اور سکسیسز بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی بہت زبردست ہو گئی ہے. لیکن الحمدللہ میرا بیٹا جو ابراہیم ہے بڑا, اس کی بک ریڈنگ سپیڈ جو ہے نا انگلش کی, وہ مجھ سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے.
دیکھنے میں لگتا ہے کہ بھائی کیا پڑھ گیا تم نے، لیکن اس کی ریٹینشن بھی الحمدللہ میرے سے بہتر ہے۔ تھوڑا سا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بچے دیکھتے ہیں نا موویز، یا اس کو ہسٹری کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کروا دیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن جب بچے پھر وہ موویز یا ڈاکیومنٹریز دیکھ لیتے ہیں نا تو وہ پھر زیادہ اس طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں، وہ اس طرف مائنڈ ہو جاتا ہے ان کا۔ اس کے اندر نا میں ایک بڑی سمپل اگزامپل بتاتا ہوں۔ اگر ایک چیز، یعنی کہ مثال کے طور پہ میں نے لارڈ آف دا رنگس بک کبھی نہیں پڑھی، لارڈ آف دا رنگس جو بکس ہیں نا وہ میں نے نہیں پڑھی، میں نے تو مووی دیکھی تھی اس کی، اور مووی نے بہت پسند آئی تھی مووی اس زمانے کے اندر، آج سے 20-21 سال پہلے سب سے پہلا ورژن آیا تھا اس کا، تو وہ جو بک وہ تو اس نے تو بہت اپیل کیا۔ لیکن اگر میں اب سمجھانا چاہوں نا کسی کو، وہ یہ ہے کہ جب آپ بک پڑھتے ہیں نا کوئی بھی، تو بک کے اندر نا آپ کی امیجنیشن جو ہے نا وہ حرکت میں آتی ہے۔ اس میں ایک کریکٹر شو کر رہے ہیں، آپ کو اس کی نہ تصویر دکھا رہے ہیں، نہ آپ کو اس کی آواز کا پتہ لگ رہا ہے کہ آواز کیسی، اس کے ڈریس اپ کیسا ہے۔ جتنا بک میں لکھ لیا نا، اس سے بیونڈ جو بھی ہے نا وہ آپ کی امیجنیشن ہوتی ہے ساری، آپ خود امیجن کر کے دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس کی مووی بنا کے دکھا دیتے ہیں نا، تو اب تو میں اس کریکٹر کو میں اسی طرح شکل میں دیکھتا ہوں، اب میں اس کے ڈائلاگس کو، اس کی آواز، اس کے کریکٹر کو، اس کو میں اسی طرح لے کے چلوں گا۔ لیکن اگر یہی چیز صرف اور صرف میں نے بک پڑھی ہوتی ہے نا، تو امیجنیشن جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی بہت آگے چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح جو بک ہوتی ہے نا وہ آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، آپ اور طرح سے ایبزارب کرتے ہیں اس بات کو۔ مووی تو چل کے چلی جاتی ہے، مووی کے اندر نا وہ آپ کو سین لے کے چل رہی ہوگی، اگر یعنی کہ امیجنیشن والے ڈراپ بیک کو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دینا تو مووی آپ کو زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دے رہی ہوتی، بک آپ کو سوچنے کا بھی موقع دے رہی ہوتی ہے، آپ اس کو خود جو ہے نا ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میننگ فل بکس ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں، اسلامک بکس بھی ضروری ہیں، میننگ فل بکس بہت ضروری ہیں۔ یہ نہیں کہ بچے اگر اسٹوری بکس میں لگ گئے ہیں نا تو صرف اسٹوری بکس ہی پڑھے جا رہے ہیں بس، وہ جن کا کوئی فکشن اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اردو کی طرف اب دوبارہ ٹرائی کرنا ہے تو مثال کے طور پہ جیسا نسیم حجازی کی بکس ہیں، اب وہ میں خود پہلے پڑھوں گا، پھر آگے حوالے کروں گا تاکہ میں کراس کویسچن پڑھ کر سکوں اس سے۔ تو بچوں کے لیے نا یہ بک ریڈنگ کے جو شوق اور لگن اور یہ انٹرسٹ ہے نا، اس کے لیے پیرنٹل لیول کے اوپر نا ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ اسکولز کی ناٹ ڈو میریکلس، ٹھیک ہے، یہ امیجن نہ کریں کہ اور بچے جو ہے نا بس وہ بک نہیں پڑھتے تو بچے جو ہے نا وہ بہت ہی فارغ ہیں۔ ایک نیا ٹرینڈ یہ بھی سٹارٹ ہو گیا ماڈرن ایجوکیشن کے اندر کہ بچوں کی کتنی سکسیس ریشو ہے بک ریڈنگ کے اندر۔ اگر وہی لیسنز نا بچوں کو سٹوری کی فارم میں بتا دیا جائے تو بچے کتنی جلدی یاد کر لیں گے اسے، یعنی کہ میں مووی، ڈاکیومنٹری، اینیمیشن مووی اس کی بات کر رہا ہوں، بچے ایک دم سے یاد کر لیں گے، ایک دم سے کانسیپٹ گریب کر لیں گے، ایگریڈ، 100% ایگریڈ۔ لیکن اگین وہ ان کے نا برین کو لمٹ رکھے گا، اگین وہ امیجنیشن والی دنیا میں نہیں جائیں گے۔ تو ہائبرڈ ایجوکیشن جو ہے نا وہ دیٹ از دا تھنگ ٹو گو، کہ آپ ہائبرڈلی ان کو ایک چیز کا کانسیپٹ دکھانا ہے نا آپ نے، تو آپ اس کو اس کے ذریعے دکھا دیں۔ آپ فزکس کی موٹی سی بک پکڑا دیں گے نا کہ ایروپلین فلائی کس طرح کرتا ہے اور اس میں لمبے فارمولاز ہوں گے، وہ تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کس طرح یہ ہو رہا ہے فارمولا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کارٹونک فارم کے اندر کوئی ڈاکیومنٹری یا کوئی بچوں کے ایجوکیشن کا کر دیں جس کے اندر کہ ایروپلین کیسے فلائی ہوتا ہے، اس میں دکھا رہے ہوں کہ ہوا یوں آئی تھی، یوں آگے وہ ہو گیا، اس سے آگے کی جرنی بک دکھا دے آپ کو۔ تو ہائبرڈ ایجوکیشن جو ہے نا وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بک ریڈنگ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے نا، اور اسپیشلی جو فزیکل بک کا ہارڈ فارم کے اندر وہ جو کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، وہ اس کو ریٹین اور ریوائیو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ہیلپ فل فار دا نیکسٹ جنریشنز۔